بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین المعبوس رحمۃ للعالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا رمضان کا جو ای بائٹ ہے وہ میں خاص طور پر اردو میں کر رہا ہوں، اور اس میں کوشش کروں گا کہ میں دعا کے بارے میں کچھ بات کر سکوں، کہ جو کہ عموماً والدین اپنے بچوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، اور جو ہے ابن ماجہ اور ترمذی کی بھی حدیث ہے، ترمذی کی، کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ یہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ والدین جو ہے اپنی اولاد کے لیے مستجاب الدعوات ہیں۔ اس وجہ سے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں تو ہم بہت کیئرفل ہوں۔ اور میں یہ موضوع آج میرا پک کرنے کا مقصد کچھ سیاسی تناظر بھی ہے، اور لوگ عموماً دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے فلاں کی طرح ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ فلاں کی طرح ہو، آپ بھی دعا کرو اس طریقے سے، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا ویلاگ، یہ جو رمضان ای بائٹ ہے، اس کو میں اردو میں کروں اور اس پر کوئی گفتگو کروں۔ تو اولاد جو ہے وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس دنیا سے کامیاب و کامران چلا جاؤں، اور میری اولاد جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور وہ بھی اس دنیا سے کامیاب و کامران جائے۔ یہ ہر والدین کی، جو مسلمان ہیں۔ اور ویسے جو بھی والدین ہیں، چاہے وہ جنگل میں رہنے والے والدین ہوں، دیہاتوں میں رہنے والے والدین ہوں، شہروں میں رہنے والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، جو بھی ہوں، وہ اپنے اولاد کے لیے میجارٹی جو ہے وہ بھلا سوچتی ہے اور بھلائی کی دعائیں کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر کے تھے، ضعیف تھے، وہ اس عمر میں نہیں تھے کہ اولاد ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی امید برقرار تھی، اور بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اولاد کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، جس میں انہوں نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من الصالحین، اے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ ان کی دعا تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آسمان دنیا سے اعلان ہوا، فبشرنا بغلام حلیم، کہ ہم نے انہیں ایک بردبار بچے، حلیم بچے کی خوشخبری دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطلب دعا دیکھیں کیسی مانگی، کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ دعا دنیا آنے جانے والی چیز ہے۔ دنیا کے اندر انسان، ان کی بہت ساری پرتیں ہیں، کچھ ان کا ظاہر ہے، کچھ ان کا باطن ہے، اور باطن میں بھی کئی ایک چیزیں ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین اخلاق، سب سے بہترین شخصیت، جس کے بارے میں اگر ہم رشک کریں اور ان جیسا عادات کو اپنے اندر، اپنی اولاد کے اندر لانے کی تمنا ظاہر کریں، تو وہ صرف ایک ہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہماری اولاد کو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرما، ان کی عادات و خصائل نصیب فرما، یہ ہم دعا کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے برابر دعا کرتے رہے۔ آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یہ جو آج کل جو شخصیت پرستی ہیں، یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہی ہے، جو ہم جب شخصیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، شخصیت پرستی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر خیر شخصیت پرستی اس زمرے میں تو نہیں آتی کہ جو بت پرستی ہے، یہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام بت پرستی جو شرک کے معاملے میں ہو رہی ہے، تو میں شخصیت پرستی کو ایز اے سیکنڈری وے میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں اس آیت کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں۔ اور آپ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے تھے،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ سورہ ابراہیم کے اندر دعا آئی ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ اے اللہ، اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ مطلب یہ دعائیں ہیں جو صرف قرآن کے اندر کہانیوں قصوں کے طور پر نہیں آئیں، بلکہ یہ دعائیں ہیں کہ جو کہ ہم نے مانگنی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور دعا مانگی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ لک، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار بنا، کہ اولاد ہے اس میں سے بھی جو ہے نا اپنے اطاعت گزار بندے بنا۔ یہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور یہ انسانوں کے لیے سبق ہے۔ اور ہمارے جو پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، آپ نے بھی اولاد کے لیے جو ہے رب سے دعا فرمائی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبا انک سمیع الدعاء، یہ سورۃ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں جتنی ایسی میرے پاس یہ بہت ساری، آپ قرآن پاک کھولیں تو آپ کو اتنی دعائیں ملیں گی کہ جیسے ایک اور ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ سورۃ الفرقان میں ہے، اے ہمارے پروردگار، تو ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اب جب پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، اولاد کا پیشوا بنا، اولاد کے لیے دعا مانگی۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، خاص طور پہ کہ جن سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے۔ ایک میں آپ کو متفقن علیہ حدیث ہے، اچھا متفقن علیہ حدیث وہ جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئے، اس کو ہم کہتے ہیں متفقن علیہ ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 3436، اور صحیح مسلم کے اندر ہے 6509، اور صحیح مسلم کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ 2550 ہے۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اور میں وہ حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں 3 بچوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ماں بالکل بچپن میں، جب وہ نومولود تھے، دودھ پیتے بچے تھے، انہوں نے گفتگو کی۔ مختلف احادیث میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک حدیث ہے کہ کچھ 4 بچے تھے جنہوں نے اس طرح کی ماں کی گود میں بات کی، کچھ احادیث میں روایتوں میں ذکر ہے کہ 6 بچے تھے، لیکن اس حدیث کے اندر جو کہ متفقن علیہ حدیث ہے، اس کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور دوسرا وہ بچہ جریج والا بچہ۔ اچھا جریج کون ہے؟ یہ پھر ایسی حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس نے ایک بہت بڑا ٹیمپل، ایک عبادت خانہ، جس کو ہم ان کی عبادت گاہ کہہ لیں، وہ بنایا، وہ اس میں رہتا تھا، اور اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس کی والدہ آئیں، انہوں نے اسے بلایا، اے جریج۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے دل میں کہا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، دوسری طرف نماز ہے، کیا کروں؟ لیکن اس نے ماں کی طرف توجہ نہیں دی، وہ واپس چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو اس کی ماں پھر آئی، تو پھر اس نے آواز لگائی، لیکن پھر وہی ڈائلاگ۔ تیسرا دن پھر آیا تو پھر اس نے وہی ماں نے آواز لگائی، اے جری، تو اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ ماں نیچے تھی، وہ اوپر ٹیمپل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان کی ماں نے اس کے لیے بد دعا کی کہ جب تک تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے تیری موت واقع نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ دعا کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ پھر بنی اسرائیل میں بہت زیادہ جب وہ مشہور ہونے لگا، یہ واقعہ بھی چل رہا ہے، تو لوگ ان سے جیلس ہونا شروع ہو گئے
تو انہوں نے ایک بدکار فاحشہ عورت کو تیار کیا، بلکہ وہ خود تیار ہوئی. اس نے کہا کہ بھی میں جاتی ہوں اس کے پاس، اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، اس طرح شاید وہ ہو جائے. تو وہ جریج کے پاس گئی، لیکن جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور وہ اپنی عبادت میں مصروف رہے. اب وہ جب وہاں سے واپس آنے لگی تو اس نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ جو چرواہا جو ہے جریج کی معبد گاہ میں، عبادت گاہ میں بھی آتا تھا. اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، زنا کیا، اور اس سے وہ بچہ ہو گیا اس کو. جب وہ بچہ ہوا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو جریج کا بچہ ہے. اب وہ جو لوگ غصے میں کہ بھئی ہم اس کو بہت بڑا عبادت گزار مانتے تھے، اب یہ اس طرح نکلا. وہ نکلے پھاوڑے، ہتھوڑیاں، بیلچے لے کر گئے اور اس کا آواز دی تو وہ پر عبادت میں مصروف، تو انہوں نے اس کا عبادت گاہ گرانی شروع کر دی. وہ جب آواز سنی وہ نیچے آئے تو اس نے کہا کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی تم نے یہ زنا کیا اس عورت کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس عورت کو بلاؤ، اس بچے کو لے کر آؤ. پھر بچے کو یوں انگلی سے اس کے پیٹ پر مارا، ہلکا سا اشارہ کیا اور کہا کہ بھئی تو بتا تیرا والد کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا والد وہ چرواہا ہے. تو اس پر جو ہے جب لوگوں نے یہ سنا تو بہت نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی معذرت کرنے لگے. انہیں ہم تیرا سونے چاندی کا جو ہے نا معبد دوبارہ بنا دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں، جیسے مٹی گارے کا تھا ویسے ہی بنا دو. تو اب یہ جو ہے دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کا ہے کہ ایک عورت، ایک ماں تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. بازار میں بیٹھی ہوئی کنارے پر یا گھر کے کنارے کہیں بیٹھی ہوگی، تو ادھر سے ایک خوبصورت شہ سوار گزرا، بڑا شان و عظمت والا. تو اس نے بچے کی طرف دیکھا اور سوار کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ میرے بچے کو اس شہ سوار جیسا بنا دے. تو بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور کہنے لگا یا اللہ مجھے اس شاہ سوار جیسا نہیں بنانا. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی منہ میں لے لی اور اشارہ کیا کہ بچہ دوبارہ ماں کا دودھ ایسے ہی پینے لگ گیا. اب تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک عورت، ایک لونڈی گزری اور لونڈی کے اوپر لوگ الزام لگا رہے ہیں، فحاشی کا الزام لگا رہے ہیں، اس کو مار رہے پیٹ رہے ہیں. تو اس عورت نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا. تو بچے نے پھر اپنی ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہنے لگا یا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا. اور اس کے بعد ماں بیٹے کے درمیان جو ہے وہ ڈائلاگ ہوا. یہ حدیث کا حصہ ہے کہ کہنے لگا کہ تو نے جو مجھے کہا کہ بھئی تجھے اس شہ سوار جیسا بنانا، تو وہ شہ سوار ایک اچھا آدمی نہیں تھا. اس وجہ سے میں نے اللہ سے کہا، تو نے اللہ سے دعا مانگی ماں کہ مجھے اس شہ سوار جیسا بنا دے، تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس جیسا نہیں بنا. جب تو نے اس لونڈی کی طرف کہا کہ جس کو لوگ مارتے تھے اور اس کے اوپر الزام لگاتے تھے اور وہ کہتی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا وکیل تو اللہ ہے، اور وہ اس کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی، تو اصل میں وہ بڑی ہی نیک عورت تھی. نہ اس نے چوری کی تھی، نہ اس نے زنا کیا تھا. تو اب اس حدیث کے اندر جو ہمیں 3-4 باتیں پتہ لگتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جریج کی ماں نے جب دعا کی تو اس کی دعا قبول ہو گئی. جریج کتنا برگزیدہ بندہ تھا، اس کی دعا اس کی بیٹے کے حق میں قبول ہو گئی. بیٹے نے اس فاحشہ کا منہ دیکھا. اور دوسری یہ ہے کہ ماں جب دعا کر رہی ہے تو ہم ظاہری اسباب پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہم دنیا کے لحاظ سے دعا کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. دنیا کے لحاظ سے کبھی بھی دعا مت کریں کہ دنیا تو آنے جانی چیز ہے، دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، بشری کمزوریاں ہیں، اور ہر انسان جو ہے، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بشری کمزوریوں پر، خطاؤں پر پردہ ڈالے رکھے. اور حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کو وہ پبلک، اس کو وہ ظاہر نہ کرے، اس کو وہ مخفی ہی رکھے اندر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پبلک کر دے. اور دوسری بات ہے کہ ہر انسان کے اندر خطائیں ہوتی ہیں، اور ہمیں ویسے حسن ظن رکھنا چاہیے دوسرے کے بارے میں کہ اس کے اندر کوئی خطائیں نہیں ہیں.
لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فلانے کو میرا بچہ فلانے کی طرح بن جائے، میرا بچہ فلانے کی طرح بن جائے، فلانا سیاسی لیڈر ہے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ اس کی طرح بن جائے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ فلانے سیاسی لیڈر کی طرح بن جائے، یا فلانے اسپریچول لیڈر کی طرح بن جائے ایون، تو میں تو اسپریچول لیڈر کے بھی خلاف ہوں کہ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بچہ فلانے شیخ یا امام کی طرح بن جائے۔ ہاں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں میرا بچہ جس طرح یہ شیخ پیارا قرآن پڑھتا ہے اس طرح قرآن پڑھنے والا بن جائے، یہ اس کا جو عمل ہے اچھا عمل جس کو اگر ہم کوئی کہیں تو وہ، ورنہ تو ہمارے لیے تو نمونہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج میرا مقصد صرف یہی تھا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس عشرے میں ہم دعاؤں کا جو ہمارا کوٹا ہے اس کو ہم بڑھائیں، اور دعائیں ایسی کریں کہ جس میں ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہماری اولاد کو بھی فائدہ ہو۔ اولاد ہماری انویسٹمنٹ ہے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہم ان کے لیے اچھے تربیت کریں گے، ان کے لیے اچھی دعائیں کریں گے، اور یقین کریں کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں حدیث بتائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 بندوں کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا، قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو مظلوم ہو، دوسرا جو سفر پر مسافر ہو، اور تیسرا والدین جو اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ تو آپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، یا میں اپنی اولاد کے لیے جو دعا کروں گا، تو ہماری دعائیں آپ یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان مومن دعا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے، یہ امپاسبل۔ We have to have firm belief in it, inshallah. If we have firm belief, believe me, our prayers will be answered as we ask. Nothing, rather it will be more. لیکن ہم کیونکہ اس کو کبھی کبھار ریئلائز نہیں کرتے، کبھی کبھار ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس میں نے دعا مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس میری سروس پر ہو نا، بس دعا قبول کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علم ہم سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ کبھی کبھار ہماری دعائیں جو عین موقع پر قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور میں ذاتی طور پہ میرا اس بارے میں تجربہ ہے، ایک نہیں کئی بار، اگر میں ان تجربات کو اگر میں بیان کروں تو اس کے لیے تو آورز چاہیے، لیکن اور یہ تجربات آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے، لیکن اس وقت ہم ریئلائز نہیں کرتے، ہم بعد میں کہتے ہیں ہاں یار اس طرح تھا۔ تو آپ لوگوں سے دعائیں ہیں کہ درخواست ہے کہ دعا ایسی کریں کہ جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو، ہماری اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہو، کہ جو کہ صدقہ جاری ہے، اور دعا آخرت کو اور قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر کریں، اپنے جذبات کو ذرا ایک طرف سائیڈ میں رکھیں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ Sorry, I didn't want to take that much of time, but the topic was so important and so critical، بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، بہت زیادہ کریٹیکل تھا، اس وجہ سے مجھے جو ہے تھوڑا سکون کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ بات کرنی پڑی اور آپ تک میسیج پہنچانا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔